الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معطر اور معزز بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت، محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں اور خصوصاً من خصوص مجھے دیکھنے اور سننے والے ناظرین اکرام، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ جامعۃ الرضا غوثیہ مہریہ بھاٹا روڈ چنالی راولپنڈی پاکستان میں ہفتہ وار بزم صراط مستقیم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس بزم میں جو کچھ سنا اور سنایا جائے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے تلاوت کلام الہی کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد صوبان سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد صوبان جو کہ تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ان کی آواز میں اور ان کے ذوق میں مزید برکت عطا فرما۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے ملتمس ہوں سید صداقت حسین شاہ سے کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ سید صداقت حسین شاہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر
اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے سید صداقت حسین شاہ جو حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ان کی آواز میں اور ان کے شوق میں مزید مزید برکت عطا فرما۔ جو عشق محمد میں گرفتار نہیں ہے، جو عشق محمد میں گرفتار نہیں ہے، جنت میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے، مغموم رہا کرتا ہے وہ قلب ہمیشہ، مغموم رہا کرتا ہے وہ قلب ہمیشہ، سرکار کی الفت میں جو سرشار نہیں ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں محمد احتشام شکیل سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ رمضان مبارک میں ہوں سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں ہوں سامنے کعبے کے، ہوں سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا،
میں کعبے کو دیکھوں گا جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، رب کرم کمائے گا، رب کرم کمائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ عشق و ایمان کی تجلی سے اگر بڑھنا ہے، عشق و ایمان کی تجلی سے اگر بڑھنا ہے، اعلیٰ حضرت کی طرف دل کے پیالے کر دو، خیر پاؤ گے، ہر ایک شر سے حفاظت ہوگی، خیر پاؤ گے، ہر ایک شر سے حفاظت ہوگی، کاسۂ فکر اسی در کے حوالے کر دو، خیر پاؤ گے، ہر ایک شر سے حفاظت ہوگی، کاسۂ فکر اسی در کے حوالے کر دو۔ اب میں بیان کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد عمر علی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظ محمد عمر علی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں اور بالخصوص سوشل میڈیا پر دیکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ مرکز علم و فن قلعہ اہل سنت جامعۃ الرضا غوثیہ مہریہ بہاٹا روڈ چنالی کلر سیداں راولپنڈی پاکستان میں ہفتہ وار بزم صراط مستقیم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازشاتی پہلو۔ حضرات محترم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم وصف کے ساتھ موصوف کیے گئے کہ اللہ تعالی نے ان کو لامکان کی خلوتوں میں بلا کر عالم بیداری میں اپنا مشاہدہ کروایا، اپنی رویت اور دیدار سے مشرف فرمایا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازشاتی پہلو پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت کی نمائندگی کی۔ اب دیکھیے اس سفر کے آغاز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ خود جبرائیل علیہ السلام کے لیے شرف تھا کہ اللہ کا وہ پیغام جو آج تک کسی پیغمبر کے لیے نہیں آیا، وہ پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگے ان ربک لیشتاق الیک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سامعین کرام، نوازش براق کے مقدر میں بھی آئی، جس مقدر پر سوار ہو کر عرش کے دولہ تشریف لے گئے، جس براق پر سوار ہو کر عرش کے دولہ تشریف لے گئے، اس براق کو 40,000 براقوں میں سے منتخب کیا گیا۔ 40,000 براق محو انتظار میں تھے اور اسی شوق میں تھے کہ اسے محبوب خدا کی سواری بنایا جائے۔ تو جس براق کا انتخاب کیا گیا، یقیناً اس براق کے لیے یہ معراج تھی کہ اسے امام المرسلین کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس معراج میں جہاں جبرائیل علیہ السلام پر نوازش ہوئی، براق پر نوازش ہوئی، وہیں مسجد اقصی پر بھی نوازش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے پہلے مرحلہ میں مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء و رسل جمع ہوئے اور ان کے درمیان عرش کے دولہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ یقیناً یہ شرف، یہ عزت صرف اور صرف مسجد اقصی کے لیے ہی، یقیناً یہ شرف، یہ عزت صرف اور صرف مسجد اقصی پر ہوئی کہ وہاں سارے انبیاء جمع ہوئے اور ان سارے انبیاء کی امامت امام الانبیاء نے کی۔ حضرات محترم، شام کی زمین وہ زمین ہے جہاں حشر برپا ہوگا، محشر وہاں قائم ہوگا۔ معراج کی رات اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اس سرزمین پر پہنچایا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزمین پر لگے تاکہ جب حشر میں میرے غلام وہاں پہنچیں تو میرے پاؤں کی برکت سے یہ زمین میرے غلاموں سے متعارف ہو جائے۔ یقیناً یہ نوازش حشر کی زمین پر بھی ہے کہ جس کے قدموں کے لگنے کو عرش بے تاب ہو، اس محبوب خدا کے پاؤں اس زمین پر لگے ہوں۔ تو یہ کچھ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازشاتی پہلو کو ذکر کیا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد عمر علی جو اپنے خطاب سے ہماری دلوں کو منور فرما رہے تھے۔
رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ان کی آواز میں اور ان کے علم میں مزید برکت عطا فرما۔ تو جی ہاں ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا ہفتہ وار بزم صراط مستقیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ تھرسڈے کو پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔